السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر. یہ ہے پروگرام ٹاکنگ پالیٹکس. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ایئر فورس کے سابق افسر ایئر کوموڈور ریٹائرڈ جناب ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے. آپ کا ایک مختصر تعارف میں اور کرا دوں. شمسی صاحب واز ڈائریکٹر ایٹ سینٹر آف ایرو اسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز CASS کیس اسلام آباد میں ہے، اور بہت ان کا واسٹ ایکسپیرئنس ہے ان کنڈکٹنگ ریسرچ ریلیٹڈ ٹو کنٹمپرری نیشنل سیکورٹی، نیوکلیئر پالیٹکس، آرمز کنٹرول اینڈ ڈسارممنٹ افیئرس، پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک مختصر تعارف ہے. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب. سوال دو ہیں آپ سے ہمارے. ایک تو 6-7 مئی کی رات کو جو ایئر بیٹل ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، تو اس کی ایک دی آفٹر میتھ آف اٹ ایک ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجک اسیسمنٹ ہوگی، کوئی ٹیکنیکل اسیسمنٹ ہوگی، یہ شیئر کیجیے. اینڈ بیکاز یو ہیو vast experience in researching in the area of nuclear conflict, nuclear armament. تو یہ بتائیے کہ جو انڈیا کی طرف سے ان کے ایک فوجی ترجمان کا بیان آیا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی نیوکلیئر سگنلنگ نہیں تھی، تو یہ نیوکلیئر سگنلنگ کیا ہوتی ہے؟ جہاں سے چاہیں آپ سٹارٹ کر دیجئے. دو سوال آپ کے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جناب حسن صاحب. میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب بڑی تفصیل سے دوں گا جتنا وقت آپ کے پاس ہے. پلیز. اگر ہم پہلے آ جائیں 6 اور 7 کی رات کو، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک انڈیا کا ایک خاص پیٹرن ہے، خاص طور پہ مودی گورنمنٹ کا ایک خاص پیٹرن ہے. ہر 4-6 سال بعد یہ پاکستان کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اب اس وقت ان کی کیپیبلٹی کیا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک اسٹیج مینج کرتے ہیں، ایک ڈرامہ جو کہ اب بہت پرانا اسکرپٹ ہے. پلوامہ میں بھی ہوا، اس سے پہلے 21ویں صدی میں اگر آپ ان کے اسٹیج مینج ڈراماز دیکھیں تو 2001 سے ہی شروع ہو جاتا ہے. 26/11 کیونکہ 9/11 بڑا کامیاب رہا امریکہ کے لیے، تو 26/11 کیا انڈیا نے، ان کے تمام مقاصد پورے ہوئے اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک ڈرامہ رچاتے ہیں، اس کے بعد وہ ویسٹ سے اس کا اپروول لیتے ہیں. اب ویسٹ سے ان کو اپروول اس لیے مل جاتا ہے کہ ان کی ڈپلومیسی بڑی مضبوط ہے بیکاز آف انڈین ڈائسپورا. اگر آپ آج بھی دیکھیں تو ان کے وائس پریزیڈنٹ کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ انڈین اوریجن کی ہیں. کچھ عرصے پہلے تک برطانیہ کے وزیر اعظم انڈین اوریجن کے تھے. اور انڈین ڈائسپورا ابھی آپ دیکھیں ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، اس میں بھی انڈینز موجود تھے جو صدارتی الیکشن کے لیے مقابلہ کر رہے تھے. تو انڈین ڈائسپورا کا انفلوئنس تو بہت اسٹرانگ ہے ویسٹرن کوریڈورز میں، ویسٹرن کیپٹلز میں. اس لیے جو بھی کال وہ دیتے ہیں وہ فوراً اس کی ان کو اپروول مل جاتی ہے. یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے، نمبر 1. دوسرے، آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ظہور اسلام کے بعد سے آج تک کسی مسلمان حکمران کے دور میں انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیا گیا. جنگوں کے بغیر سروائیو کیا ہے ہم نے، اور آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ سے. دوسرا قصور آپ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ مسلمان ریاست ہونے کے باوجود آپ نے نیوکلیئر کیپیبلٹی کو حاصل کر لیا. تیسرا قصور آپ کا یہ ہے کہ آپ کی الحمدللہ آرم فورسز بہت مضبوط ہیں، اور امریکنز کو پچھلے 2 دہائیوں سے امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ پاکستان کی آرم فورسز کو نہیں توڑیں گے آپ پاکستان کو فتح نہیں کر سکتے. تو یہ 2-3 آپ کے قصور ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آ جائیں آپ 6-7 کی رات کو کہ انڈیا ہمیشہ انڈین ایئر فورس کو ہی آگے کیوں کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے، اور پاکستان ایئر فورس ہی کو کیوں ٹیسٹ کرتا ہے. اس میں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ نے PAF کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے ایز اے سینٹر آف گریویٹی آف پاکستان آرم فورسز.
اور وہ ہمیشہ جو کلازوٹس کا رول تھا کہ سینٹر آف گریویٹی یا اسٹرانگ پوائنٹ کو ہی بھرپور طریقے سے آزمایا جائے، تو اسی لیے وہ پی اے ایف کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پی اے ایف کو اسٹرائک کرتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان نے کیا کیا ہے، 21ویں صدی میں پاک فضائیہ کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے اور ڈیٹرنس کو ریسٹور کرنا ہے۔ اب یہ ذمہ داری پاکستان کی ہو گئی، دیٹ مینس پاکستان ایئر فورس پاکستان کی ڈیٹرنٹ ویلیو کا پلر ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی بھرپور سپورٹ دیتی ہے پاک فضائیہ کو، ان کے بجٹس میں بھی اور ان کی اسٹریٹجی میں بھی۔ اب اسی لیے پاک فضائیہ کو ہی ہر دفعہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ بدقسمتی بھارتی فضائیہ کی یہ ہے کہ پاک فضائیہ کو ان کے اوپر الحمدللہ کوگنیٹو سپیریورٹی حاصل ہے۔ 1965 سے لے کے آج تک بھارتی فضائیہ پاک فضائیہ کے ساتھ ایریل انگیجمنٹ میں کبھی ان کو شکست نہیں دے سکی الحمدللہ۔ 2019 میں ہم نے کچھ سبق سکھایا، انہیں نہیں سمجھ میں آئی۔ 2025 میں ہم نے 6-7 کی رات کو ان کو سبق سکھایا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یا ماڈرن ایئر وارفیئر میں یہ سب سے بڑی ایریل انگیجمنٹ تھی، تقریباً 58 منٹ تک جاری رہی، لانگیسٹ اینڈ لارجسٹ۔ تقریباً 125 کے جہاز ایک چھوٹے سے ایریے میں دونوں ایئر فورسوں کی طرف سے نبرد آزما تھے۔ کیا کمال اسٹریٹجی پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے اڈاپٹ کی جو ان کو ان کے سربراہ نے دی۔ انٹیگریٹڈ امپلائمنٹ آف all modern weapon systems on our inventory۔ اب کیا، چونکہ انڈینز سنزو کو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سنزو کو نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں چناکیا کوتلیہ کو۔ چناکیا کوتلیہ نے کہا تھا کہ نیبر آپ کا ہمیشہ دشمن ہوگا اور نیبر کے نیبر سے آپ دوستی کریں، اسی لیے انہوں نے ایران اور افغانستان سے زیادہ دوستی کی پاکستان کے علاوہ، اور پاکستان کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا۔ جبکہ ہم پڑھتے ہیں سنزو کو، سنزو نے کہا ہے نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف، تو ہم تو صرف انڈیا ہی کو پڑھتے ہیں اور اتنی تفصیل سے الحمدللہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں بالکل پتہ ہے اس کی ایک ایک رگ سے، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں تو ہم واقف ہیں اور ہمارے ہوا باز واقف۔ ٹھیک ہے، سو ہوا یہ کہ 6-7 کی رات کو پاک فضائیہ نے جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی وہ انڈینز نے نہیں پڑھی ہوئی تھی، اور ہمیشہ رات کو ہی ٹرائی کرتے، اور میں ان کو کہہ چکا ہوں پاک فضائیہ رات کو نہیں سوتی۔ آپ رات کو سمجھ کے آتے ہیں جی، تو کوئی بیماری ہے یہ کہ رات کو یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں؟ اور میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ چونکہ پاک فضائیہ کو الحمدللہ کوگنیٹو سپیریورٹی حاصل ہے انڈین پائلٹس کے اوپر، تو اس لیے وہ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں تاکہ وہ پاک فضائیہ کو ایوائڈ کر سکیں، جبکہ وہ پاک فضائیہ کو ایوائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ پاک فضائیہ پاکستان ایک دفعہ کر کے، میں اس لیے مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ ایک دفعہ کر کے ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ بھائی پہلے کر کے ابھی نہیں ہوتی نا، یہ ہوا، دوبارہ کرنے کے چکر میں ہوں گے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے، پریسائزلی یہی چیز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں حسن صاحب، کہ ان کی تسلی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کنونس ہی نہیں ہے کہ وہ پاک فضائیہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 کے بعد بھی پرائم منسٹر مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے۔ اب رافیل آ گئے، ہاں S-400 آ گیا، رافیل آ گیا، بیکا سائن ہو گیا، امریکہ سے ریئل ٹائم انٹیلیجنس، ریئل ٹائم ٹارگیٹنگ مل گئی، سب کچھ تو ہو گیا، تو اس لیے وہ کنونس نہیں ہوتے کہ ہم پاکستان کو شکست نہیں دے سکتے۔ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی جو ملٹری کمانڈر، ان کے ملٹری کمانڈرز ان سے سچ نہیں بولتے۔ ان کے ملٹری کمانڈرز مودی جی کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب والا پاک فضائیہ یا پاکستان آرم فورسز کو ہم قابو نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب 3 نے کہا تھا، 3 کو برطرف کر دیا انہوں نے۔
یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, میں ایگزیکٹلی آپ سے یہی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ایگزیکٹلی آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ 3 نے بھی اس وقت کہا تھا نا جب یہ اسٹیج مینجمنٹ شروع ہو گئی تھی, جی جی پہلگام کے بعد ہی کہا تھا نا. اب نہیں تو ہے میں جی میں یہی عرض کر رہا ہوں. تو اب وہ کرتے ہیں رات کے وقت ٹیسٹ. اب آئی ایم پریوی ٹو دی پی اے ایف پریپیئرڈنیس کہ پاک فضائیہ رات کو نہیں سوتی, پاک فضائیہ کی لیڈرشپ رات بھر جاگتی ہے. وہ اسکوپ کے سامنے بیٹھ کے, میں جانتا ہوں ظہیر احمد بابر صاحب اسکوپ کے سامنے بیٹھ کے ڈپلائمنٹ اور امپلائمنٹ کرتے ہیں, اور صبح فجر کی نماز کے بعد اسے پاس آن کر دیتے ہیں ڈی سی ایس آپریشنز کو, اور اس کے بعد جا کے سو جاتے ہیں. اب یہ بات بھارتی فضائیہ کو نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ وہ سنزو کو نہیں پڑھتے. ہمیں تو ایک چیز یہ سمجھنی ہے کہ اب یہ ان کے جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں انیل چوہان صاحب, انہوں نے توہن و کرہن آخر کار ایڈمٹ کر لیا کہ جی ہاں جی جہاز گرے ہیں, کتنے گرے ہیں یہ بات تو انہوں نے نہیں مانی, چلے نہ مانے. سبرامنیم نے تو 5 جہاز مانے جو بی جے پی کے بہت بڑے, یہ سب مانیں گے, یہ سب مانیں گے, یہ وہ 2 بھی مان جائیں گے جو ہم نے ابھی کلیم نہیں کیا ہے, سب مانیں گے, یہ باری باری سب مانیں گے. میں نے کل رات بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جس تیزی سے انڈین لیڈرشپ اپنے جہازوں کو ایکسپٹ کر رہی ہے اپنے لاسز کو, وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. وہ میڈم کہاں ہیں, وہ جو اسکواڈرن لیڈر تھیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, نہ ہم کوئی تذکرہ کر رہے ہیں نہ وہ کوئی تذکرہ کر رہے ہیں. وہ پتہ کوئی کہتا ہے اسپتال میں, کوئی کہتا ہے چھٹی پہ چلی گئی ہیں. میرے پاس اس کی کوئی انسائٹ رپورٹ ہے نہیں, اس لیے میں مغالطہ آرائی سے میں تو صرف تھنکنگ ہی کر رہا ہوں کہ مطلب چلیں اگر وہ وہاں ہوتی تو بھی ٹی وی پہ لا کے دکھا دیتے کہ بھئی یہ بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں نا, میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ چونکہ بہت پاورفل ہے, ان کا پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے, تو ان کی ملٹری لیڈرشپ نہیں جا کے ان کو بتاتی کہ جناب والا اب پاکستان ہمارے قابو میں نہیں رہا. پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کے جو تعلقات ہیں وہ مختلف ہیں. پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ کہا کہ جناب والا ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے ہیں, اے کر سکتے ہیں, بی نہیں کر سکتے, بی کر سکتے ہیں, سی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی غلط بیان ہی نہیں کی. یعنی آج اگر